کبھی کبھی کسی کا کام اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ لوگ اس کے کام کی بڑائی میں شک کرنے لگتے ہیں۔ ہند الولی حضور غریب نواز کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ 90 لاکھ منکرین کو آپ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ یہاں پر اہل ظاہر کو شک ہونے لگا کہ آخر 90 لاکھ منکرین کس طریقے سے موحد ہو سکتے ہیں اور کس طریقے سے مومن ہو سکتے ہیں۔ کچھ تھوڑی سی کوشش آپ سمجھنے کی کریں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ دراصل بات یہ ہے کہ اس کی سب سے پہلی وجہ تو یہ کہ ہندوستان کی سرزمین اور زمینوں کے مقابلے میں بڑی نرم زمین ہے۔ یہ زمین دریاؤں کی زمین ہے، یہ زمین محبتوں کی زمین ہے، یہ زمین الفتوں کی زمین ہے، یہ زمین مشاہدے کو جب اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتی ہے تو پھر انکار نہیں کرتی۔ اس زمین کو اللہ رب العزت نے حق قبول کرنے کی صلاحیت عطا کی ہے۔ اس زمین کی شان یہ ہے کہ اس زمین نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے دیکھنے کا شرف حاصل کیا۔ اس زمین نے سب سے پہلے اذان کے لاہوتی نغمے کو سننے کا شرف حاصل کیا۔ اس زمین نے سب سے پہلے نبی کے قدم چومے۔ اس زمین نے سب سے پہلے توحید کی صدا اپنے کانوں سے سنی۔ اس لیے اس زمین میں اللہ نے چاہے وہ بہت زرخیزی رکھی ہے، اس زمین میں کشش بھی ہے۔ یہاں کے پیڑ، یہاں کے پھل، یہاں کا عود، یہاں کی جڑی بوٹیاں، یہاں کے مسالے اور زمینوں میں ممتاز نظر آتے ہیں۔ تو چونکہ یہ زمین گنگا جمنی تہذیب کی زمین ہے، ہند الولی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان کی سرزمین پر ایک صوفی کی حیثیت سے، ایک داعی اللہ کی حیثیت سے، ایک مبلغ اسلام کی حیثیت سے تشریف لائے تھے۔ اور یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کو دو چیزیں عطا کرتا ہے۔ ایک تو وہ لوگ جو دلیل کی زبان سمجھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو علم عطا کرتا ہے کہ وہ علم کے ذریعے سے دلیلیں دیں اور دلیل کے ذریعے سے انسان کی اصلاح کریں۔ لیکن انسانوں میں بہت سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دلیل کی زبان نہیں سمجھتے اور نہ ہی ان کو دلیل کی زبان پر یقین ہوتا ہے۔ تو دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ مشاہدہ کرانے کی صلاحیت بھی اپنے برگزیدہ بندوں کو دیتا ہے۔ اگر آپ حضور علیہ السلام کی ذات ہی کو دیکھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلیل کے لیے قرآن مقدس عطا فرمایا۔ حضور قرآن لے کر کے آئے تاکہ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں اور دلیل سے سمجھنا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دلیل دے کر کے سمجھائیں۔ اور پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب قرآن کو پیش کیا تو لوگوں نے اس دلیل کو تسلیم کیا۔ خود سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کوئی معجزہ دیکھ کر مسلمان نہیں ہوئے بلکہ قرآن کو سن کر مسلمان ہوئے۔ اور قرآن اتنا خوبصورت معجزہ اس معنی میں کہ قرآن بھی خود معجزہ ہے، لیکن وہ معجزات جس کو عرف عام میں لوگ معجزہ کہتے ہیں، بظاہر وہ چیزیں جیسے چاند کو ٹکڑے ہوتا ہوا دیکھنا، سورج کا پلٹنا، اسی طریقے سے انگلیوں سے پانی کے چشموں کا جاری ہونا اور دیگر چیزیں، یہ ساری چیزیں دیکھ کر فاروق اعظم مسلمان نہیں ہوئے بلکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا جو اسلام ہے وہ قرآن کو سن کر ہے۔ اسی طریقے سے حضرت طفیل ابن عمرو رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ وہ قرآن سن کر کے مسلمان ہوئے۔ اسی طریقے سے اور بھی لوگ، خود نجاشی جو بادشاہ تھے حبشہ کے، انہوں نے سورہ مریم سنا اور سورہ مریم جب وہ سن رہے تھے تو تخت پر بیٹھے ہوئے وہ زمین پر اتر آئے اور ان کی آنکھیں ابل پڑی اور وہ زمین پر بیٹھ کر کے قاری کے ساتھ رونے لگے اور کہنے لگے واللہ
یہ جو حضرت عیسیٰ ابن مریم نے جس بات کی دعوت دی ہے اس سے بہت مختلف کوئی بھی چیز آپ کے مذہب میں نہیں ہے. اس طریقے سے نجاشی مسلمان ہوئے. اللہ اکبر. لیکن ایک طبقہ وہ بھی تھا جو قرآن سنتا تو تھا, قرآن کو سننے کے بعد کہتا تھا کہ معاذ اللہ, محمد عربی تو اس کو اپنی طرف سے بنا کر کے پیش کرتے ہیں. اساطیر الاولین اس کو کہا گیا کہ یہ تو پرانے دور کے اور دوسرے لوگوں کے دور کی کہانی اور قصے ہیں. اسی طریقے سے کسی نے اس کو شاعری کہی, کسی نے اس کو کچھ کہا. اس وقت جو لوگ قرآن کی زبان نہ سمجھ سکتے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کو معجزات دکھائے. وہ معجزات جو حسی معجزات ہیں, مثال کے طور پر ام معبد کی بکری کا, وہ بکری کا دودھ دھویا جانا جس نے ابھی بچے کو پیدا نہ کیا تھا, پھر اس کا بیمار ہونا اور بیمار ہونے کے بعد اس کے تھن سے دودھ کا نکالنا. اسی طریقے سے کنکریوں کو کلمہ پڑھانا. اسی طریقے سے جابر کے بچوں کو زندگی عطا کرنا. اسی طریقے سے بکری کو زندہ کرنا. اسی طرح سے پیڑوں کو چلا کر اپنے پاس بلانا, پھر پیڑوں کو ان کی جگہ واپس کر دینا. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے وہ معجزات ہیں پھر جن کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام قبول کیا. لیکن اللہ اکبر, جب صوفیاء کرام کا دور آیا, یہ صوفیہ کیا ہے؟ یاد رکھیے, تصوف کے بارے میں یہ غلط فہمی ہے کہ یہ الہاد ہے, بے دینی ہے, زندیقیت ہے اور یہ کوئی الگ سی کوئی چیز ہے. یاد رکھیے, تصوف کا ذکر حدیث جبریل میں موجود ہے. حدیث جبریل کے 3 حصے ہیں اور اس کا آخری حصہ میں نے تلاوت کیا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے پاس آئے. ان دنوں صحابہ کرام حضور سے سوال کرنے میں ڈرتے تھے, جھجک محسوس کرتے تھے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے وہ ڈر کے مارے سوال نہیں کرتے تھے. تو سیدنا جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے. اس کو حدیث جبریل کہتے ہیں. حضرت سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم بیان کرتے ہیں کہ آنے والا جو آیا وہ بہت خوبصورت تھا, لیکن وہ نہ مکے کا لگتا تھا نہ مدینہ منورہ کا لگتا تھا. خوبصورت بہت تھا. اس کے چہرے سے اور اس کے لباس سے سفر کے آثار نظر نہیں آتے تھے. اس کی داڑھی میں تراش بہت خوبصورت تھی, کپڑے بالکل چمکتے اور اجلے ہوتے تھے. وہ آیا اور آ کر کے 2 زانو حضور علیہ السلام کے گھٹنوں سے گھٹنے لگا کر اتنے قریب بیٹھ گیا. حالانکہ اتنے قریب کوئی نہیں بیٹھتا تھا. میں حدیث کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, کہاں ہے وہ فکر رکھنے والے کہ نبی ہماری طرح انسان ہے. جہاں جبریل بھی 2 زانو ہو کر کے بیٹھتے ہیں, وہ مصطفیٰ جان رحمت کا دربار ہے. اللہ اکبر. اور پھر جبریل اس شان سے فاروق اعظم بیان کر رہے ہیں, اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے لگایا اور حضور علیہ السلام سے انہوں نے چند سوالات کیے. آخری سوال سے پہلے والا سوال یہ تھا, مل احسان یا رسول اللہ, حضور احسان کیا ہے؟ یہ احسان ہی کی تشریح کو تصوف کہتے ہیں. اسلام کی تشریح کو اللہ اکبر فقہ کے قانون کی طرح تشریح کر دی گئی. ایمان کو علم کلام کے حوالے سے اس کی تشریح کر دی گئی. لیکن احسان یہ تصوف ہے, اس لیے کہ اسلام اور ایمان کا سوال تو پوچھ لیا گیا. اب یہ احسان کیا ہے, یہ تیسرا سوال تھا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, الاحسان, احسان کیا ہے, یعنی تصوف کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراه فإن لم تکن تراه فإنه یراک, کہ جب تو اللہ کی عبادت کر اس شان سے کر کہ گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے, گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے. جب صوفی عارف کامل کی منزل پر پہنچتا ہے تو کانکا کی قید بھی ختم ہو جاتی ہے اور حجابات اٹھتے ہیں اور وہ حالت نماز یا عبادت میں رب کا مشاہدہ کر لیا کرتا ہے. حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, عارف کا سب سے کم درجہ, یہ عارف کا یعنی صوفی کا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ وہ ایک قدم میں عرش پر پہنچتا ہے, ایک قدم میں عرش پر پہنچتا ہے اور حجاب
درجات اکبر تک اس کی رسائی ہوتی ہے اور وہ دوسرے قدم میں اپنے مقام پر آ جاتا ہے. یہ عارف کا فرماتے ہیں عارف کا سب سے کم درجہ یہ ہے. اور جب عارف کامل ہو جاتا ہے, جب کم درجہ یہ ہے کہ ایک قدم میں عرش پر پہنچتا ہے, یہ کم درجہ ہے. جب عارف کامل ہو جاتا ہے تو فرمایا اس کی شان بیان ہی نہیں ہو سکتی, اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. جب عارف کا مقام یہ ہے, عارف کا, تو عارف کا یہ مقام ہے تو پھر صحابہ کا مقام کیا ہوگا؟ اور جب شان صحابیت یہ ہے تو پھر شان مصطفیٰ کیا ہوگا؟ لوگ اگر کہتے ہیں کہ ہم چشتی صابری ہیں, سہارنپور کے ارد گرد کے لوگ اپنے آپ کو چشتی صابری کہتے ہیں. میں نے کہا چشتیت تو غریب نواز کے عقیدے کے بغیر ہے ہی نہیں. تو جب غریب نواز ایک قدم میں عارف کو عرش تک مان رہے ہیں تو پھر تم کو معراج مصطفیٰ سے اختلاف کیا ہے؟ جب ان کی نالین بردار کا مقام یہ ہے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان کیا ہوگی؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حضور کا معراج پہ جانے سے ہمیں تعجب نہیں ہوتا, وہاں سے آنے پر ہمیں تعجب ہوتا ہے. اس لیے کہ وہ معراج پر گئے کیوں اور کس طرح گئے؟ اس لیے کہ مولوی جی جب تیرے اپنے گھر جانے پر تجھے اعتراض نہیں ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی اپنے گھر جانے پر تجھے اعتراض کیسے؟ تو پھر باتیں ہونے لگی کیسے گئے. میں نے کہا جب تیرے گھر جانے پر تجھے اعتراض نہیں, حضور تو اپنے گھر گئے ہیں نا, گھر گئے ہیں. میرے امام کہتے ہیں اور بڑے مزے میں کہتے ہیں وہی لامکاں کے مکی ہوئے, سرے عرش تخت نشی ہوئے, یہ نبی ہے جن کے یہ مقام, خدا ہے جس کا مقام ہے. ہمیں تو اب تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ آئے کیسے, کیا ان کا بھی گھر ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں, کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے. کتنی آیتیں پڑھی جا سکتے, سنیے. وہ پہلی بات, انسان جہاں سے آتا ہے وہی اس کا مقام ہوتا ہے. وہ آئے کہاں سے تھے, کہاں سے آتے؟ قرآن کہتا ہے لقد جاءکم, قرآن کہہ رہا ہے لقد جاءکم, تحقیق کے ہمارے پاس سے تمہارے پاس رسول, عزت والا رسول آیا. اللہ فرمانا وہ ہمارے پاس سے ہی آئے تمہارے پاس. دوسرے مقام پر قرآن ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ, اللہ اکبر, وہ اللہ ہے جس نے اپنے پاس سے تمہارے پاس رسول کو بھیجا. تیسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. ہر جگہ بھیجا بھیجا بھیجا. یہ بھیجے کا مطلب کیا ہے؟ ارے بھیجا اس کو جاتا ہے جو پہلے کہیں موجود رہتا ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے بھیجا. حضرت آدم کے لیے نہیں کہا, حضرت موسیٰ کے لیے نہیں کہا, حضرت داؤد کے لیے بھیجنے کی بات نہیں کی, بھیجنے کی بات نہیں کی. جب حضرت آدم کی بات آئی تو کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ, ہم زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والے ہیں. زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والے ہیں. اسی طرح حضرت خلیل اللہ کے لیے کہا کیا جاعلک للناس اماما, ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے والے ہیں. یعنی ان کو بنا کر بھیجا, ان کو بھیج کر بنایا. ابراہیم لوگوں کے امام آ کر بنے, آدم اللہ کے خلیفہ آ کر بنے. کنعان میرا نبی ہے جو بن کر آیا.
اب ہم نہیں کہتے، تم ہی کہہ دو کہ جہاں سے آئے اس کا پتہ تم ہی بتا دو، اس لیے کہ علم کا غرور تو آپ کو بھی ہے. آپ کے یہاں تو قاسم العلوم والخیرات. اور بات ہے کہ تم نبی کو قاسم نہیں مانتے، نبی کو قاسم نعمت نہیں مانتے، اپنے مولوی کو قاسم العلوم بھی مانتے ہیں، والخیرات بھی مانتے ہیں. اور الخیرات والخیرات مانے ذرا غور سے سنو. اللہ اکبر. بتاؤ پھر یہ آئے کہاں سے؟ تو ماننا پڑے گا اللہ خود کہہ رہا ہے. اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے ہم نے اپنے پاس سے بھیجا، اپنے پاس سے بھیجا، اپنے پاس سے بھیجا. اب آپ مجھے بتائیں تو بہرحال سرکار غریب نواز یہ فرما رہے، کیا فرما رہے ہیں کہ عارف کا سب سے کم درجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک قدم میں عرش پر جاتا ہے، حجاب عظمت کی طرف جاتا ہے. یہ کم درجے کا عارف ہے، اور جو عارف کامل ہے اس کا تو بیان ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. اور یہ بات یاد رکھنا، آدمی عارف بنتا کب ہے؟ جب اس کو اللہ کی پہچان ہوتی. اسی لیے اوروں کو عارف بننے کے لیے غاروں میں، مسجدوں میں، خانقاہوں میں حق ہو کی صدا کرنی پڑی. 70-80 سالوں میں جس مقام پر حق ہو کہنے والے پہنچے، یہ حضور کی نگاہ کا فیض تھا کہ میرے آقا نے صحابہ کو ایک نظر ڈال کر ان کو اس مقام پر پہنچا دیا. ہاں، لوگ کہتے ہیں کہ ولی خانقاہ بناتے تو صحابہ نے کیوں خانقاہ نہیں بنائی؟ میں نے کہا اس لیے نہیں بنائی کہ اوروں کو دل صاف کرنے کی ضرورت تھی عبادت سے، اور صحابہ کو عبادت سے دل صاف کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ان کے لیے رسول اللہ کی نگاہ ہی کافی تھی. نگاہ مصطفیٰ نے ان کو ایسا عارف کامل بنایا. اور یاد رکھنا حضور کا ہر صحابی عارف کامل ہے. اور کیسا عارف کامل ہے کہ حضرت اسید ابن حضیر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا تھا اور میرا بچہ قریب سو رہا تھا اور میرا گھوڑا وہاں پہ بندھا ہوا تھا. میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، میرا گھوڑا بھٹکنے لگا، مجھے ڈر لگا کہ کہیں میرے بچے کو کچل نہ دے. میں نے تلاوت روک دی. اس کے بعد وہ گھوڑا بھٹکنا بند ہو گیا. میں نے دیکھا کہ آسمان سے نور اتر رہا ہے، نور کی قندیلیں اتر رہی ہے، گھوڑا بھٹک رہا ہے. جیسی تلاوت میں نے روک دی، قندیلیں واپس جانے لگی، گھوڑے کا بھٹکنا بند ہو گیا. پھر میں نے تلاوت شروع کی. جب میں نے تلاوت شروع کی تو پھر گھوڑا بھٹکا، پھر میں نے بند کر کے رکھ دیا. صبح کو رسول اللہ سے عرض کیا، یا رسول اللہ، گھوڑا کا بھٹکنا، آسمان سے قندیلوں کا اترنا، میرے بچے کے قریب سوئے سے رک جانا، یہ کیا چیز ہے؟ آقا فرماتے ہیں، او ابن حضیر، جب تو قرآن پڑھ رہا تھا تو فرشتے رحمت کے نازل ہو رہے تھے. اگر تو قرآن پڑھتا رہتا تو تو فرشتوں کی زیارت کر لے. یہ صحابہ کا عرفان ہے. لیکن میرا عنوان وہ نہیں، عرض یہ کر رہا تھا. تو دو چیزیں ہیں، ایک تو دلیل، ایک تو مشاہدہ. ہماری جماعت کے بہت بڑے مفکر کا بڑا مشہور جملہ پوری دنیا میں گونجا کہ جب علم تھک کر کے بیٹھ جاتا ہے تو مشاہدہ انسان کی رہنمائی کرتا ہے. مشاہدہ، حضور نے مشاہدہ بھی کرایا. جیسے کہ میں نے ابھی معجزات کا ذکر کیا، آپ کو اشارے کے طور پہ جو نہیں سمجھے ان کو بتا دوں. ایک شخص آیا اور آ کر کے کہنے لگا آپ اللہ کے رسول ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ آقا نے فرمایا تو بتا کیا دلیل چاہیے تجھے. یاد رکھنا، یہ اور بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنے معجزات دیے، کتنے کل معجزات، کتنے. تفسیر نعیمی میں علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی حکیم الامت لکھتے ہیں 9 آیات بینات، 9 معجزے اللہ نے حضرت موسیٰ کو دیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کتنے معجزے؟ 9 معجزے، 9 معجزے. ٹھیک، اللہ نے اتنے دیے. اور حضور کے لیے، حضور کے لیے یہ تھا کہ آپ سے جو مطالبہ کیا جائے اور آپ چاہیں تو پورا کریں. حضور نے اس شخص کو کہا تو کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں، کیا دیکھنا کیا چاہتا ہے یہ بتا. اس نے کہا وہ جو 2 درخت ہیں نا، ان درختوں کو آپ اپنے پاس بلائیں. اگر آپ درختوں کو اپنے پاس بلا لیں میں آپ کو نبی مانوں گا. حضور نے فرمایا تو خود جا اور جا کر ان سے کہنا کہ تجھے اللہ کے رسول بلاتے ہیں. ماشاءاللہ.
जय पुर वालों का जवाब नहीं, मौलाना जियाउद्दीन के पड़ोस में रहने का असर तो है ही आप पर, लेकिन आगे वालों की जिम्मेदारी भी है, लेकिन पीछे वाले भी सुन रहे, इसका एहसास भी मुझे होना चाहिए। आका ने बताया तू खुद जा और जाकर उससे कहना तुझे अल्लाह के रसूल बुलाते हैं। रावी बयान करता है कि जब दरख्त को उसने कहा, कहने वाले ने कि तुझे अल्लाह के रसूल बुलाते हैं, हुजूर ने नहीं बुलाया, पैगाम भेजा कि जाके कहना तुझे अल्लाह के रसूल बुलाते हैं, तो वो दरख्त आगे को हटा, पीछे को हटा, दाएं को हटा, बाएं को हटा। मुहद्दिसीन ये कहते हैं कि उसने अपनी जड़ों को जमीन से निकाला, आगे पीछे दाएं बाएं होकर। ये मुहद्दिसीन की जबान है और वो चल करके आया, लेकिन इश्क वालों की जबान ये है, वो जड़ें नहीं निकाल रहा था सिर्फ, बल्कि वो तो झूम रहा था, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से। जिसके बुलाने पर दरख्त कभी झूमते हुए जाए, अगर सुन्नी मदीने झूमते हुए जाए तो फिर इस पे फतवा क्या है? और मैं तो कहता हूं ये नसीब नसीब की बात है। अरे झूमने वाले तो यहां झूम रहे हैं उनके नाम पे, हम तो वो मसलक इश्क मोहब्बत रखते हैं, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, पुल सरात से भी हम सीधे सीधे नहीं गुजरेंगे, बल्कि हम तो वहां भी झूमते हुए गुजरेंगे, पुल से अब वजद करते गुजरेंगे। रब्बे सल्लिम सदाए तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे हैदरी। यकीन तो देखे कितनी बड़ी बात है। कहा पुल से वज्द करते, लेकिन वज्द करने की वजह फतावा रज़विया लिखना नहीं है, वज्द करने की वजह हदायत बख्शिश नहीं है, वज्द करने की वजह 108 उलूम और फनून की महारत नहीं है, वज्द करने की वजह तसव्वुफ नहीं, फिक्र नहीं, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस होना नहीं, वज्द करने की वजह क्या, यार खड़े होकर रब्बे सल्लिम सल्लिम कह रहा है। अरे जिसका यार सलामती की दुआ करे फिर उसको गिरने का खौफ क्या है, बल्कि वो तो इश्क में कहते हैं पुल से उतारो, राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो, काटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो, और फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो, उनके सिवा सिर्फ उनके सिवा, सिर्फ उनके सिवा, सिर्फ उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं जहां गुजरा करे पिसर पे पिदर को खबर न हो। ये सब यकीन की बातें हैं। हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मेरे मुर्शिद इजाजत सरकार मदनी मियां कहते हैं, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहे, बड़े नफीस है, बड़े लतीफ है। इस लतीफ पर भी मुझे एक लतीफ नुक्ता याद आया। हुजूर का जिस्म औरों की रूह से ज्यादा लतीफ है। इसको लिखा है शाह वजीउद्दीन गुजराती अलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हकीकत मोहम्मदिया में। हुजूर का जिस्म औरों की रूह से भी लतीफ है। आप गौर फरमाएं, जब औरों की रूह से उनका जिस्म लतीफ तर है तो जब रूह नजर नहीं आती है, लोग कहते हैं, जब सुन्नी कहता है कि वो हमारी जान से ज्यादा करीब है तो फिर दिखते क्यों नहीं। मैंने कहा कभी अपनी रूह भी देखी है? और शराबी तूने अपनी रूह नहीं देखी, और गीबत खोर तूने अपनी रूह नहीं देखी, और चुगल खोर तूने अपनी रूह नहीं देखी, और सूद खोर तूने अपनी रूह नहीं देखी,
اور دین خور تو نے اپنی روح نہیں دیکھی تو جب اور روحوں سے ان کا جسم لطیف تر ہے کیسے نظر آئے؟ اس کو میرے امام نے بھی کہا، شاہ وجی الدین کی بات کو میرے امام نے بھی کہتے ہیں جان ہے، جان ہے، جان کیا نظر آئے؟ جان ہے، وہ جان ہے، مومنوں کی جان ہے، جان ہے، جان کیا نظر آئے؟ کیوں عدو گردے غار پھرتے ہیں؟ کیوں عدو گردے غار پھرتے ہیں؟ تو کہا ہے بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشمے تر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں۔ جب انسان عشق کر لے تو پھر وہ جنت کی فکر بھول جاتا ہے، کیونکہ مالک جنت جس کے دل میں رہے آئے آئے آئے، پھر وہاں تو جنت کسی کی وہ تلاشی ہو جاتی ہے نا۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں، وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں، انہی کے گھر ہیں، یہ انہی کے گھر ہیں۔ کون کہہ سکتا ہے؟ عاشقی کہہ سکتا ہے، انہی کے گھر۔ توجہ، اب بات پھر نازک آ گئی، بات آگے بڑھنے سے، انہی کے گھر ہے۔ توجہ ہے، بہت توجہ آپ کی، لیکن اب پھر بہت زیادہ توجہ۔ انہی کے گھر ہے۔ کیا ان کا گھر ہے؟ مومنوں کا دل، مومنوں کا جگر، مومنوں کی آنکھیں۔ کس کا گھر ہے؟ مل کے بولنا پڑے گا، کس کا گھر ہے؟ بات مشکل آئی ہے، تصوف کی ہے تو بولنا پڑے گا، کس کا گھر ہے؟ کس کا؟ آنکھیں کس کی؟ مل کی آنکھیں کس کی؟ آنکھیں کس کی؟ مومن کی۔ دل کس کا؟ نہ میں آگے نہیں بولوں۔ آنکھیں کس کی؟ وہاں سے وہاں تک۔ آنکھیں کس کی؟ گھر کس کا؟ دل کس کا؟ گھر کس کا؟ جگر کس کا؟ دل کس کا؟ اب آپ سے پوچھتا ہوں، کسی گھر میں کچرا پڑا ہے تو کیا بلبلے باغ مدینہ کو لے جاؤ گے؟ سچ کہنا قسم کر، دلوں پہ ایمان والے۔ جب مداح رسول کو کچرے والے گھر میں نہیں رکھا جا سکتا، شریف آدمی کبھی نہیں رکھ سکتا مداح رسول کو کچرے والے گھر میں۔ کچرا میں نے شرافت سے کہا، لیکن آپ کے لیول پہ اتر کے پھر کہتا ہوں، جس گھر میں پاخانہ پڑا ہو، کیا آپ نائب رسول کو لے جا کے وہاں بٹھا سکتے ہو؟ اگر بٹھا سکتے ہو تو ہاں کہو، سلام کروں گا۔ نہیں بٹھا سکتے ہو تو بولو پھر بات کیا؟ بولو بٹھا سکتے ہو؟ مداح رسول کو کچرے والے گھر میں نہیں رکھ سکتے، نائب رسول ان علماء اللہ والوں کو پاخانے والے گھر میں بولے تو پھر جس دل کے اندر شراب کی محبت ہے، اس دل میں حضور کو کیسے رکھا جا سکتا؟ بتاؤ بتاؤ۔ یہ گھر ان کا ضرور ہے، لیکن آپ نے گھر میں لانے کا کوئی سامان بھی کیا ہے؟ جب شراب کی محبت ہے تو پھر اس گھر میں وہ آئیں گے، اس میں حسد ہے تو اس گھر میں وہ آئیں گے، اس میں تکبر ہے تو اس گھر میں وہ آئیں گے، اس گھر میں زنا کی محبت ہے تو اس گھر میں وہ آئیں گے۔ یہ تو ان کا گھر تھا۔ نادان، تو نے نبی کے گھر کو شراب کی محبت کا اڈا بنایا، تو نے نبی کے گھر کو جوے کیے، جوے کے اڈے، جوے کی محبت کا اڈا بنایا، اور وہ آنکھ جو نبی کا گھر تھی اس سے تو نے زنا کی فلمیں دیکھ کر کے، گندی پکچریں دیکھ کر کے تو نے اس گھر کو ناپاک کیا۔ اب بتاؤ، میرے گھر کو تم ناپاک کرو، اگر میرے گھر کے اندر اللہ نہ کرے قادری منزل میں تم سور کاٹ کے ڈال دو تو کیا میں تم سے محبت کروں گا؟ کیا تم سے پیار کروں گا؟ تم سے الفت کروں گا؟ اب بہت مچل مچل کے کہہ رہے تھے، یہ آنکھیں مومن کی نبی کا گھر ہے، یہ دل مومن کا نبی کا گھر ہے، یہ جگر مومن کا نبی کا گھر ہے۔ نبی کے گھر کا کیا حال بنا رکھا ہے؟ اسی کے اندر سود کی محبت، اسی کے اندر جوے کی محبت، اسی کے اندر غیبت کی محبت، اسی کے اندر گناہ کی محبت۔ نادان جو اپنے نبی کے گھر کو یوں ناپاک کر دے، اور ایک بات علماء کی موجودگی میں کہوں، پاخانے کی گندگی اتنی نہیں ہے جتنی حسد کی گندگی ہے، جتنی غیبت کی گندگی ہے، جتنی چغلی کی گندگی ہے، جتنی تکبر کی گندگی ہے، جتنے گناہ کی گندگی ہے، اتنی پاخانے
गंदगी नहीं है। अरे पाखाना तो चंद चुल्लू पानी से भी धुला जा सकता है, लेकिन गुनाह की मोहब्बत 7 समुंदरों के पानी से भी नहीं धुली जा सकती। मेरे भाई जरा गौर तो कर, जरा सोच तो सही, तूने अपने नबी के साथ सलूक क्या किया, तूने अपने नबी के साथ अंदाज क्या इख्तियार किया। अगर तू वाकई गुनाह से निकल जा, अपने दिल को साफ कर ले, तो याद रख ये घर, ये दिल तेरे नबी का घर बनेगा। हुजूर इसमें तशरीफ लाएंगे। मेरे इमाम ने बड़ी खूबसूरत तमन्ना की है, कहते हैं किस्मते सोरो हिरा की हिर्स है, किस्मते सोरो हिरा की हिर्स है, चाहते हैं दिल में गहरा गार हम, हमारे दिल में भी कोई ऐसा गार बन जाए कि जिसमें जैसे हुजूर हिरा में गए थे आराम के लिए, इबादतों के लिए, जैसे सौर में गए थे 3 दिन के लिए आराम के लिए, कभी इस दिल में भी तो तशरीफ लाए। हज़रत मौलाना सईद एजाज कामतवी ने बहुत अच्छा शेर कहा है, मन की अटरिया सूनी पड़ी है, मन की अटरिया सूनी पड़ी है, कब करियो ईमान का कयाम, ऐ प्यारे नबी चंदा करे तुमका सलाम, ऐ प्यारे नबी तारे गगन लई तुम्हारा नाम, ऐ प्यारे नबी एक जई के लौटा एक टुकड़े होई गवा, शम्स कमर तुमरे गुलाम, ऐ प्यारे नबी कौसर की जानिब हम नाही तकबई, कौसर की जानिब हम नाही तकबई, क्यों हमें देहो नैनन का जाम, ऐ प्यारे नबी। और मेरे इमाम इसको कितने खूबसूरत अंदाज, इसको क्या बल्कि उन्होंने वहां से लिया है, कहते हैं शरबत न दे, शरबत न दे, शरबत न दे, न दे तो करे बात लुत्फ से, हाय हाय शरबत न दे, क्या गैरते इश्क है, गैरते इश्क नहीं, गैरते इश्क नहीं, गैरते इश्क नहीं है हमारे, नहीं है गैरते इश्क। वहां क्या गैरत, शरबत न दे, न दे तो करे बात लुत्फ से, ओ ये शहद हो तो फिर किसे पर ये शहद हो, दुरूशी पढ़े बुलंद आवाज, दुरूशी पढ़े रब्बे सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम, सलातु व सलामुन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल गौसस सकलैन। बात चल रही थी, दूर निकल गई, दरख्त आगे हिला, पीछे हिला, दाएं हिला, बाएं, और अपनी जड़ों को उखाड़ कर हुजूर के पास आए, हुजूर को सलाम किया। मेरे इमाम कहते हैं अपने मौला की है बशान अजीम, जानवर भी करें जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। फिर उसने हुजूर को सलाम किया, सरकार ने सलाम कबूल किया, वो बंदा ईमान ले आया। आका फरमाते जाओ जहां थे उसी जगह पहुंच जाओ, और वो दरख्त अपनी जगह पे पहुंच गए। तो इल्म और मुशाहिदा दोनों चीज हुजूर ने कराई, इल्म भी दिया, मुशाहिदा भी। अब गरीब नवाज और सूफिया ने जो हिंदुस्तान में दीन फैलाया, उन्होंने ज्यादातर मुशाहिदे पे काम किया, क्योंकि यहाँ के लोग अरबी नहीं समझते, यहाँ के लोग पत्थर, लकड़ी, चूहा, गोबर, दरिया, सूरज, सितारा, इसकी इबादत करते हैं। तो सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला और इन सूफिया ने 2 काम किए। नंबर 1 अखलाक नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम दी, और नंबर 2 क्या किया, मुशाहिदा करना। मुशाहिदा मतलब करामतें दिखा। आज इस्लाम दुश्मन ताकतें करामतों पर इसलिए मुअतरिज है कि वो ये जानते हैं कि अगर करामतों को डैमेज कर दिया जाए, अकीदा करामत का तसव्वुर खत्म कर दिया जाए, तो हम सूफिया की सारी मेहनतों पर पानी फेर सकते हैं। और वो ये कहते हैं कि जब गरीब नवाज ने करामत दिखाई तो तुम क्यों नहीं दिखाते। हमने कहा ये दावा है किसको,
کس کی طرح ہے؟ یہ دعویٰ ہے کس کو کہ ہم محبوب الہی کی طرح ہیں؟ دعویٰ ہے کس کو کہ ہم غوث اعظم کی طرح ہیں؟ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہم تو اپنے علماء کی طرح بھی نہیں ہیں. ہمارا تو یہ نظریہ ہے ہماری عوام کا، اور ہمارے علماء کہتے ہیں ہم اولیاء کی طرح نہیں ہیں، اور اولیاء کہتے ہیں ہم اپنے مرشدوں کی طرح نہیں ہیں. تو یہ مطالبہ کرنا کہ اس وقت کرامت ظاہر ہوئی ابھی کیوں نہیں ہوتی؟ بات یہ ہے کرامت کا ذکر کہتے کہیں نہیں. میں نے کہا کرامت کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے. کرامت کیسے حدیث میں اور قرآن میں آپ کو بتاتا ہوں. خود آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھیں. حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام جب سیدہ مریم کے حجرے میں آئے تو وہاں بغیر موسم کے پھل رکھے ہوئے تھے، بن موسم کے پھل. آج دنیا سمٹ گئی، دنیا جو ہے ایک چھوٹا سا گاؤں بن چکی ہے، تو بن موسم کے پھل آج آسانی سے مل جاتے ہیں. سیتاپھل کے زمانے میں جس کو ہم شریفہ کہتے ہیں، اس کے زمانے میں جو وہ اگر آپ جو ہیں جام تلاش کرنا چاہے جس کو پیڑو آپ کہتے ہیں مل جائیں گے. جام کے دور میں آم کو تلاش کرنا چاہے تو مل جائے گا، آم کے دور میں سیتاپھل تلاش کرنا چاہے تو مل جائے گا. کیونکہ دنیا سمٹ گئی ہے، کیونکہ یہاں گرمی ہوگی کہیں سردی ہوگی، کہیں سردی ہوگی یہاں گرمی ہوگی. تو اس طریقے سے بن موسم کا پھل کسی نہ کسی ملک کا آپ کے پاس آ سکتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھنا وہ دور تو گھوڑوں کا دور تھا، کھچروں کا دور تھا. پھر مریم کے حجرے میں سوائے سیدنا زکریا کے اور کوئی نہیں آتا تھا. مریم کے حجرے میں کسی کو آنے کی اجازت نہ تھی. نمبر 2، مریم باہر جاتی نہیں تھی. اللہ اکبر. تو جب بن موسم کے پھل آپ نے دیکھے تو بن موسم کے پھل دیکھ کر کے قرآن کہہ رہا ہے حضرت سیدنا زکریا نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو سیدہ مریم نے کہا یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ مجھے رزق عطا کرتا ہے. آپ مجھے بتاؤ مسلمانوں، بن موسم کے پھل دیکھے تو حضرت زکریا کو یاد آیا جب اس ولیہ کے حجرے میں اللہ بن موسم کا پھل بھیجتا ہے تو میرا بھی اولاد کا موسم جا چکا ہے، میرا سر سفید ہو گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضور امیر سنی دعوت اسلامی، حضور داعیے